الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا ہمارا درس بستر میمی، اسم زمان، مکان اور اسم اعلیٰ کو بنانے کے طریقہ کو جاننے کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں مصدر میمی کیا ہوتا ہے۔ مصدر میمی کا معنی بھی مصدر والا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس کے شروع میں میم ہوتی ہے۔ دیکھیں مصدر والا معنی کیا ہوتا ہے، ہم نے بتائی تھی شروع کے درسوں میں کہ مصدر کی پہچان اردو میں یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں نہ آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ضربا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ضربا کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مرد نے مارا، لیکن ضرب مصدر ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مارنا۔ تو جو اس سے مصدر میمی بنایا جائے گا اس کا معنی بھی مصدر والا ہی ہوگا۔ ابھی یضربو سے مصدر میمی کیا ہے؟ مصدر میمی ہے مضرب۔ مضرب مصدر میمی ہے تو اس کا معنی بھی کیا ہوگا؟ مارنے والا ہوگا، اس کا معنی ہوگا مارنا۔ ٹھیک ہے، جیسے ضرب کا معنی کیا تھا؟ مارنا، ایسے ہی مضرب کا معنی کیا ہوگا؟ مارنا۔ یہ ہو گیا مصدر میمی۔ اس میں مکان کیا ہوتا ہے کہ جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ پہ دلالت کرتا ہے، کہ جس جگہ پہ فعل وقوع پذیر ہوا ہے اس جگہ کو بیان کرنے کے لیے جو اسم آتا ہے اسے ہم اسم مکان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مقتل، قتل ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے، مقتل اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، قتل ہونے کی جگہ۔ اور اس میں زمان کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم کہ جو فعل کے وقوع ہونے کے زمانے پر دلالت کرتا ہے اسے اس میں زمان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں مضرب، مار کھانے کا زمانہ، مار پڑنے کا زمانہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے اسم اعلیٰ، کہ جو ایسے آلے پہ دلالت کرتا ہے کہ جس آلے سے فعل وقوع پذیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مفتاح، مفتاح کہتے ہیں ایسا آلہ جس سے تالے کو کھولا جائے، تو مفتاح کیا ہوگی؟ اسے چابی کے لیے لفظ مفتاح یوز ہوتا ہے۔ ابھی جب ہم نے جان لیا کہ مصدر میمی کا معنی کیا ہے، اس میں زمان و مکان کا معنی کیا ہے، اس میں اعلیٰ کا معنی کیا ہے، تو ابھی ہم ہر ایک کی تفصیل جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیے آپ مصدر میمی کی طرف۔ باب یفعل سے مصدر میمی کیسے بنتا ہے؟ فعل ثلاثی مجرد صحیح کہ جو یفعل کے وزن پہ آتا ہے، کہ جس کا عین الفعل متحرک ہوتا ہے، اس سے مصدر میمی کیسے بنتا ہے، اس میں زمان کیسے بنتا ہے، اس میں مکان کیسے بنتا ہے؟ تو ہم کہیں گے اس وزن میں مصدر میمی اس میں زمان و مکان مفعل کے وزن پہ آتے ہیں، مفعل کے وزن پہ آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یذهب ہے، اس کا مصدر میمی کیا ہوگا؟ مذہب۔ اس کا اسم زمان کیا ہوگا؟ مذہب۔ اس میں مکان کیا ہوگا؟ یہ بھی کیا ہوگا؟ مذہب۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ ایک اور مثال آپ لے لیں، یعلم، یعلم، ٹھیک ہے، یہ یفعل کا وزن ہے، اس کا مصدر میمی کیا ہے؟ معلم۔ اس میں زمان و مکان کیا ہے؟ وہ بھی اسی وزن پہ ہے۔ یہ ہو گیا یفعل کا وزن۔ ابھی آئیں ہم دیکھتے ہیں یفعل کا وزن کیا، یفعل کے وزن میں کیا ہوتا ہے۔ جو یفعل کا وزن ہوتا ہے اس میں مصدر میمی مفعل کے وزن پہ آتا ہے۔ دیکھیے ذرا ہم دیکھتے ہیں، ادھر لکھ کے یفعل کا وزن، یفعل، اس سے مصدر میمی کا وزن کیا ہوگا؟ مصدر میمی مفعل کے وزن پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔
مفعول کے وزن پہ آئے گا. مثال کے طور پہ قاتل یقتلو، یقتلو اس میں جو عین الفعل ہے اس پہ ضمہ ہے یعنی پیش ہے، تو اس کا مصدر میمی کیا ہوگا؟ مقتل. یقتلو سے کیا بنے گا مصدر میمی؟ مقتل. مقتل کا معنی کیا ہوگا؟ قتل کرنا، مصدر والا معنی ہوگا. جو قتل کا معنی ہے وہی مقتل کا معنی ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں زمان و مکان بھی کس وزن پہ آئے گا؟ اس میں زمان و مکان بھی مفعل کے وزن پہ آئے گا، مفعل کے وزن پہ آئے گا. ٹھیک ہے. یقتلو سے اس میں مکان کیا ہوگا؟ مقتل یعنی قتل ہونے کی جگہ. اس میں زمان کیا ہوگا؟ وہ بھی کیا ہوگا؟ مقتل. تو ابھی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یفعلو جب مضارع کا وزن یفعل ہو یا یفعل ہو، یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مصدر میمی اس میں زمان اس میں مکان مفعل کے وزن پہ آئے گا. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے. لیکن چند کلمات ایسے ہیں اس میں زمان و مکان میں کہ جو خلاف قاعدہ ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہیں مطلع، اور ہمارے پاس ہے مشرق، اور ہمارے پاس ہے مغرب. انہیں قاعدے کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ مطلع ہونا چاہیے تھا، مشرق ہونا چاہیے تھا. مسجد ہے، اسے قاعدے کے مطابق مسجد ہونا چاہیے تھا. مسقط ہے، اسے قاعدے کے مطابق مسقط ہونا چاہیے تھا. منبت ہے، اسے قاعدے کے مطابق منبت ہونا چاہیے تھا. مفرق اسے قاعدے کے مطابق مفرق ہونا چاہیے تھا. منسک اسے قاعدے کے مطابق منسک ہونا چاہیے تھا. اور مجزر اسے قاعدے کے مطابق مجزر ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم خلاف قاعدہ انہیں مفعل کے وزن پہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن قاعدے کے مطابق کیا ہے؟ انہیں مفعل کے وزن پہ پڑھا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ واضح ہے. مطلع چونکہ اس کا جو مضارع ہے طالع یطلعو یفعلو کے وزن پہ ہے، تو قاعدہ کیا کہتا ہے کہ جب یفعلو کا وزن ہو تو اس میں زمان و مکان مفعل کے وزن پہ آنا چاہیے. مشرق شارقہ یشرقو، تو یہ یفعل کا وزن ہے تو قاعدے کے مطابق مفعل ہونا چاہیے تھا، مشرق. اسی طرح سے مسجد، اس کا مضارع کس وزن پہ ہے؟ یفعلو کے وزن پہ ہے. یسجدو، تو قاعدے کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ مسجد ہونا چاہیے تھا، لیکن مسجد پڑھنا بھی جائز ہے. اسی طرح سے مسقط کا مضارع تھا یسقطو، منبت کا مضارع تھا ینبتو، تو اسے منبت ہونا چاہیے تھا. اور مفرق کا مضارع تھا یفرقو، اسے مفرق ہونا چاہیے تھا. منسک کا مضارع ہے ینسکو، اسے منسک ہونا چاہیے تھا. مجزر کا مضارع ہے یجزرو، اسے مجزر ہونا چاہیے تھا. تو لیکن ان کو قاعدے کے خلاف مفعل کے وزن پہ بھی پڑھنا جائز ہے. یہ ابھی ہماری گفتگو ہوگی یفعلو اور یفعلو کے بارے میں. ابھی آ جائیں ہمارے یفعلو کے وزن میں کیا ہوگا. یفعلو کے وزن میں کیا ہوگا؟ یفعلو کے وزن میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں مصدر میمی کیسے بنائیں گے. یفعلو کے وزن میں مصدر میمی مفعل کے وزن پہ آتا ہے، مفعل. اس کی مثال جیسے یضربو، اس کا مصدر میمی کیا بنے گا؟ مضربن. اور معنی کیا ہوگا؟ جو ضربن کا معنی ہے وہی مضربن کا معنی ہوگا. ضربن کا معنی ہے مارنا، تو مضرب کا معنی بھی کیا ہوگا؟ مارنا. ابھی اس وزن سے آ جائیں کہ ہم اس میں زمان و مکان کیسے بناتے ہیں. دیکھیں اس میں زمان و مکان جو ہے اس کا مفعل کے وزن پہ آئے گا، مفعل کے وزن پہ، مفعلن. دیکھیں یفعلو اور یفعلو میں اس میں زمان و مکان مفعل کے وزن پہ تھا، لیکن ادھر اس میں زمان و مکان کس کے وزن پہ ہے؟ مفعل کے وزن پہ ہے. یضربو سے اس میں زمان و مکان کیا بنے گا؟ مضرب، مضربن. مضربن کا معنی کیا ہوگا؟ مارنے کی جگہ.
یا یہ بھی آپ معنی کر سکتے ہیں جب اسے اس میں زمان بنائیں تو معنی بنے گا اس کا مارنے کا زمانہ، تو یہ ہو جائے گا اسم و زمان و مکان۔ یہاں تک ہماری گفتگو تھی فعل صحیح کے بارے میں کہ جس کے اندر حروف علت نہ ہوں۔ اب یہ اگر حروف علت پائے جائیں تو ہم کیا کریں گے، اس کو دیکھتے ہیں۔ حروف علت کبھی کیا ہوتے ہیں، فاعل فعل میں ہوتے ہیں، یعنی پہلے حرف میں ہوتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں مثال۔ تو مثال کا حکم کیا ہے، آئے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں مثال سے ہم کیا کریں گے، ہمیشہ اس میں زمان و مکان مفعول کے وزن پہ آتا ہے، ہمیشہ زمان و مکان مفعول کے وزن پہ پر آتا ہے۔ مصدر میمی مفعول کے وزن پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں زمان و مکان کیا ہے، مفعول کے وزن پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں، وعد یعد، اس کا کیا بنے گا، اس میں زمان و مکان موعد۔ اسی طرح سے چاہے جو بھی حالت ہو، چاہے مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو یا مکسور العین ہو، یہ مفعول کے وزن پہ ہی آئے گا۔ موضع، یہ وضع یضع ہے، لیکن پھر بھی اس میں زمان و مکان کیا آئے گا، موضع آئے گا مفعول کے وزن پہ۔ اور ناقص میں اگر یعنی حرف علت تیسرے نمبر پہ ہو، لام الفعل میں ہو، تو ناقص پہ ہمیشہ یہ مفعول کے وزن پہ آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو میں مثال ایک دیتا ہوں، رما یرمی سے کیا وزن ہوگا، وزن ہوگا مرما، مرما یہ وزن ہوگا، مفعول کا وزن ہوگا۔ اگرچہ یہ یفعلو ہے وزن مضارع کا، لیکن چونکہ ناقص ہے تو وزن کیا آئے گا اس کا، مفعل۔ تو مثال کا ہمیں پتہ چل گیا، ناقص کا پتہ چل گیا، صحیح کا پتہ چل گیا۔ ابھی اگر لفیف مفروق ہے یا لفیف مقرون ہے یا اجوف ہے یا مضاعف ہے، تو ان میں مصدر میمی اس میں زمان و مکان صحیح کے طریقے پہ آئیں گے۔ یعنی کیا مطلب، اگر یفعلو یا یفعلو کا وزن ہوگا تو مصدر میمی اس میں زمان و مکان مفعل کے وزن پہ آئیں گے، لیکن اگر یفعلو کا وزن ہوگا تو مصدر میمی مفعل کے وزن پہ آئے گا اور اس میں زمان و مکان مفعل کے وزن پہ آئیں گے۔ ہم آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس میں اعلیٰ کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔